evening and a very warm welcome to News Legend Faria Adrees. सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में आम इंतखाबात के एक साथ इनेकाद का केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की 4 अप्रैल का हुक्म मुलतवी करने की दरख्वास्त को भी नंबर लगा दिया गया और इस केस की समाअत भी कल मुतवक्का है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा आखिरकार जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने की कोई हिदायत जारी नहीं की। मुज़ाकरात करना सियासी जमातों की अपनी कोशिश है। अदालत मुआहदे के लिए सियासी जमातों की रज़ाकाराना कोशिश को सराहती है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म अपनी जगह बरकरार है। कल तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। इन मुज़ाकरात के हवाले से उनकी क्या राय थी, आप देखिए जरा। पहले तो ये कि अभी मुज़ाकरात जारी हैं या खत्म हो चुके हैं? मुज़ाकरात तो अब खत्म हो गए, जैसे आपने भी बताया इब्तदाइये के अंदर कि तहरीक इंसाफ ने उसकी जो खुलासा है कि उसका नतीजा क्या निकला वो कोर्ट के अंदर जमा करा दिया है। अब फिलहाल तो कोई मुज़ाकरात। एक तरफ हमने ये वाज़ेह पैगाम देखा अदलिया की तरफ से, तो हुकूमत अदलिया ही के खिलाफ महाजराई में मजीद 2 कदम आगे आई है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ओहदे से हटाने की बाकायदा धमकियां दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी शाना बशाना तो थी ही, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कोई ये भाव नहीं रहा। सीनियर रहनुमा शाजिया मरी क्या कहती हैं, उन्हें भी देखिए। जो भी इदारा आइन में है उसे अपनी आइनी हुदूद के अंदर रहकर काम करने की जरूरत है और तभी इस मुल्क में इस्तेहकाम होगा। अगर आज कोई इदारा ये समझता है कि उसके पास ये इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट को डिक्टेट करे, तो मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया है कि इस मुल्क में जो पार्लियामेंट अपने भी दिफा के लिए खड़ी हो। सिर्फ एक शख्स की कुर्सी के पीछे इस मुल्क का आइन दाव पे लगाया नहीं जा सकता। जब एक बात तय हो गई है कि सेम डे पे इलेक्शन होगा, छोड़ दें इदारों का सहारा लेना इलेक्शन के लिए। अगर सहारा लेना है तो आवाम का लीजिए। शायद इसी वजह से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को आइन खतरे में नजर आ रहा है। लेट्स वॉच दैट। 4-6 महीने से मैं ये बात कर रहा हूं कि मुझे आइन के ऊपर एक खतरा नजर आ रहा है, अटैक हो रहा है, लिहाजा बी वेरी केयरफुल। आप जिम्मेदार हैं। अगर आप ये सिर्फ सियासतदानों पर छोड़ दें, कितने अफसोस की बात है। यानी आपका मायदा सियासतदान फाड़ फूड़ कर फेंक दें। देखो, जब आग लग रही हो वो वक्त होता है उसको बुझाने का। आग जब लग जाए उसके बाद ये प्रेडिक्ट करना चाहिए जी ये बिजली के तारों से लगी थी और यहां से लगी थी, और दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। हमारा आमतौर पर तरीका यही है कि बाद अज़ वाक़या हम तज़्ज़िये करते बैठते हैं और मलामत करते हैं अपने आप को कि इसने गलती की, उसने गलती की। When it is happening, you have to play a role. Verbal हो। हुकूमत और हुकूमती रहनुमा आज तो अदालतों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन माजी में हमजा शहबाज और मरियम नवाज अदलिया के कसीदे पढ़ते रहे हैं। कैसे, वो भी देखिए। ना जो है इमरान नियाजी की इतनी बड़ी हो गई, आइन छोटा हो गया। सुप्रीम कोर्ट को रात 12 बजे अदालत लगानी पड़ी कि शायद अगर सुप्रीम कोर्ट रात को अदालत न लगाता तो यहाँ पर एक बनाना रिपब्लिक होती। ये जोकरों की हुकूमत है, ये जोकर लोग हैं। इनको मतलब जिस तरह से इन्होंने अहकामात कोर्ट्स के, पहले सुप्रीम कोर्ट के, फिर अब लाहौर हाई कोर्ट के 3 दफा इन्होंने जिस तरह हवा में उड़ाए, इन्होंने पाँव के नीचे आइन और कानून को कुचला ये, और उसके बाद अब भी बच्चों की तरह बच्चे भी इस तरह नहीं करते कि अगर हमें नहीं मिला तो हम किसी को भी नहीं लेने देंगे। राना इहसान अफजल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का हुक्म बरकरार है और कल समाअत भी है, तो अब ये लग रहा है कि मुज़ाकरात मजीद चलाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुज़ाकरात तो पीटीआई ने ख़त्म कर दिए और जिस तरह एक शिकायत लगाता है बच्चा, तो उसी तरह वो शिकायत लगाने के लिए उन्होंने जो है खुलासा पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ तक कि हमारा ये मौक़िफ़ था कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए पूरे पाकिस्तान में, सारे सूबों में। हमने ये उनको ऑफ़र की कि हम बजट पेश करके असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देते हैं, और उस ऑफ़र में और इनकी बात में जो 14 मई का है 30-40 दिनों का फ़र्क था, लेकिन उन्होंने उसको रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी रिपोर्ट जमा करा दी कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं हो सके, आप 14 मई को इलेक्शन कराएं। देखिए, अब 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह, अगर सुप्रीम कोर्ट बगैर पैसों के इलेक्शन कराना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट जो है बगैर सिक्योरिटी के इलेक्शन कराना चाहती है, तो देखें आइन में तो ये भी लिखा है कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो वो फिर इन लवाजमात के बगैर जो है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तो नहीं होने लगा। तो अगर जो सुप्रीम कोर्ट है
جو پہلے بھی ایک غیر آئینی فیصلہ کر چکی ہے، جو 63A کی انہوں نے تشریح کی، جو کہ غیر آئینی فیصلہ ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ نہ آپ کانسٹیٹیوشن کو کریٹ کر سکتے ہیں، نہ امینڈ کر سکتے ہیں، نہ ری رائٹ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے بلیٹنٹلی آئین کو ری رائٹ کیا اور آئین توڑ کے وہ فیصلہ کیا، اور جو حکومت ایک آئینی طریقے سے ہم نے لی تھی پنجاب کی، وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو دے دی. اب وہ اس کا بیک گراؤنڈ اور وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن جن کو دی حکومت انہوں نے ڈیزالو کر دی حکومت، کیونکہ وہ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے تھے. اور اب آئین جوڑنے کی بات ہو رہی ہے کہ آئین کے مطابق سب آپ کچھ کہہ ہونا رہے چاہیے. ہیں جب کہ ہم یہاں پنجاب کی پہنچے حکومت اس آپ سے لیے غیر آئینی طریقے سے لی گئی ہے. جب 63A کی وجہ سے ملی نا ان کو حکومت، وہ ایک غیر، دیکھیں اگر آپ نے آئین کے ووٹ آف اندر کانفیڈنس آئینی تھا وفاق میں، تو اپنی حکومت واپس لینا پنجاب میں کیسے غلط ہو گیا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی، 63 کی اگر آپ تشریح عدالت نہیں کرنی ہے نا سر، میں نے آپ کو نہیں کرنی. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے کسی آئین کے اندر کسی آرٹیکل کے اندر نقطہ بھی لگانا ہے، آپ نے کین کو شیل بھی کرنا ہے جی، تو اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، اور صرف پارلیمنٹ اگر جو ہے تبدیل وہ کرنا ہے. امینڈمنٹ کر لیکن سکتی ہے. قانون ہے کیا، اس کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ نہیں، جو وہ تشریح کریں اور وہ لکھا ہی نہ ہو، اور وہ تشریح کے اندر جو ہے وہ آئین تو کریٹ نیا آپ ہو لے جائے کے یا امینڈ ہو عدالت میں جائے یا ری لے رائٹ کے ہو چلے جائے، جائیں معاملے تو کو. وہ تو دیکھیں، آئین جو ہے، آئین صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں بنا، آئین کے تابع سپریم کورٹ بھی ہے. جی آئین کے تابع سپریم کورٹ بھی ہے، ٹھیک. اس نے بھی آئین کے مطابق چلنا ہے. اوکے، سو دیر از نو چانس آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن سپریم کورٹ کی دی ہوئی تاریخ پہ ہوں گے؟ نہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے وہ ہو ان کو 21 ارب نہیں چاہیے الیکشن کرانے کے لیے، جو کہ اپنی کلیکٹیو وزڈم کے اندر جس کو ریجیکٹ کر دیا ہے پارلیمنٹ نے، تو وہ اوکے، پیسوں کے بغیر الیکشن کرائے گی. پیسے کہاں سے آئیں گے، بڑا مسئلہ ہے. علی محمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سپریم کورٹ نے 27 اپریل کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. اس میں تو 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم برقرار ہے. ابھی آپ نے سن لیا پرائم منسٹر کے ایڈوائزر کیا کہہ رہے ہیں، اور جو ان کا موقف ہے یہ آپ پوری پی ڈی ایم کا موقف ہے. الیکشن کمیشن نے درخواست جمع کروائی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ممکن نہیں، یعنی وہ بھی آن بورڈ ہیں کیونکہ فنڈز جاری نہیں ہوئے ہیں. اب کل اس معاملے کی سماعت ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. جب بھی آپ کے پروگرام میں احسان افضل خان صاحب ہوتے ہیں تو مجھے رانا افضل خان صاحب یاد آتے ہیں. ان کے والد محترم ہمارے، اور میں نے 2-3 دفعہ یہ اس کا ذکر بھی کیا ہے، یہ جملہ مترجم، ہاں، زبردست آدمی تھے اور بڑے محنتی آدمی تھے، زبردست انسان. بہرحال جی، آج سب سے اہم واقعہ، میں اس پہ 1 منٹ بات کرنا چاہوں گا، آپ کا سوال کا جواب بھی دوں گا، کہ جو کرم میں ہوا ہے، جو اساتذہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور اس پہ زیادہ بہتر بات تو شاید بریگیڈیئر صاحب کر سکے کیونکہ ان معاملات کے ماہر ہیں. بہت دکھ ہوا. استاد کا مرنا معاشرے کا مرنا ہے، اور جس معاشرے میں استاد شہید ہونا شروع ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی المیہ ہے، دیر از سم تھنگ رانگ. خاص کر ان کی فیملیز کا، اس علاقے میں جو حالت ہوگی، اور وہ بچے جو ان سے پڑھتے ہوں گے، ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ ان بچوں کی کیا حالت ہوگی. تو یہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے، اور ہمارے ملک کو اللہ اس آفت سے بچائے. جی، اسی طریقے سے کیونکہ ہمارے ملک کو ہر طرف سے جو ہے انسیڈنٹ ہمارے سپاہی شہید ہوئے، بہت افسوسناک ہے، بہت افسوسناک. تو کل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 27 تاریخ کو میرے خیال میں آنریبل سپریم کورٹ نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور اگر اس دن کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی وزیر اعظم کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا کہ ایک موقع انہوں نے دیا، لیکن پولیٹیکل فورسز اس سے کیپٹلائز اس طرح نہیں کر سکی. اب کل کے حوالے سے اسپیسیفک تو ظاہر ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، آنریبل سپریم کورٹ ان دیئر ایکسٹریم وزڈم دے ول ڈیسائیڈ سم تھنگ بیٹر، لیکن میرے خیال میں 14 مئی کے ساتھ شاید وہ کچھ دن ایڈ کریں، کیونکہ ابھی آج جب کل ہوگا تو کل 5 مئی ہوگا، تو 10 دن سے بھی کم رہ جائیں گے. تو آپ کو کیمپین کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، اور فائنینسز کا ایشو ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جہاں تک چلی گئی ہے کہ 14 مئی کو تو اب پاسبل کسی صورت نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں. دیکھیں، اب اس پہ منطقی بات تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ کل اس پہ فیصلہ آنا ہے، تو ابھی ہم کوئی منطقی بات نہیں کر سکتے.
लॉजिकल जो बात है वो यही है कि फाइनेंस के साथ साथ थोड़ा टाइम आपको कैंडिडेट्स को देना होगा, मे बी मई के एंड तक ले जाएं। मेरी ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग। डीड इज डन, क्या हम ये कह सकते हैं कि आइन की वायलेशन हो गई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हो गई? देखें, वो तो तब हो गई जो पहला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया था, और उसके साथ साथ देखें आर्टिकल 254 की अक्सर हमारे हुकूमती रुफा कराम जो है वो बात करते हैं। आर्टिकल 254 आपको कवर तब देगा जब आपकी इंटेंशन क्लियर होगी कि आप एक काम करने लगे। अगर आपका इंटेंशन ही नहीं है काम करने का तो आपके पास आर्टिकल 254 की कवर नहीं है। आर्टिकल 254 आम नाजरीन के लिए है कि वो ये कहता है कि कोई काम जो आपने करना है और अगर मुकर्ररा वक्त में ना कर सके तो सिर्फ टाइम डिले की वजह से वो गैर कानूनी नहीं हो सकता। लेकिन उसमें इंटेंशन देखी जाती है कि आपने एक काम स्टार्ट किया, उस पर हफ्ता 10 दिन की डिले हो गई क्योंकि प्रोसीजर में आपसे टाइम मिस हो गया। लेकिन अगर आपने स्टार्ट ही नहीं लिया, आपकी इंटेंशन ही नहीं है, कल इस पे हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये फील हो, मेरी राय ये है कि बिल्कुल ही हुकूमत की कोई इंटेंशन नहीं है, मे बी देन वो दे विल गो फॉर एक्सट्रीम स्टेप्स, जो अच्छा नहीं होगा पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। लेकिन अल्टीमेटली कानून और आइन सुप्रीम है। ये लोग कहते हैं ना हम सब कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, नोबडी सुप्रीम। यही होगा कि प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट के कुछ लोग डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकेगी। वो तो पहली कैबिनेट ने, बल्कि पूरी पार्लियामान ने कह दिया हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को बलि नहीं चढ़ाएंगे। देखें, लॉ विल टेक इट्स कोर्स, और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो फिर चाहे किसी का दिल करे या ना करे, आर्टिकल 190 के तहत सब ने उसके साथ फिर जाना होगा। अदरवाइज जो जिस जगह पे कंटेम्प्ट लगेगी वो लोग फिर उसकी सजा को भुगतने के लिए तैयार होंगे। और देखें, कौम, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ये आइन के साथ खड़ी होगी। जो आइन से आगे पीछे जाएगा कौम उसके साथ खड़ी नहीं होगी। और यहाँ पे बड़ी अवाम की बात होती है। आपने अभी इब्तिदाइया में बताया भी, मेरी बात भी सॉरी लंबी हो रही है, इब्तिदाइया में बताया आपने एक मिनिस्टर साहिबा का भी कि वो कह रही हैं कि आप अवाम के पास आए, तो अवाम के पास ही तो जाना चाह रहे हैं जिधर आप हमें जाने नहीं दे रहे, ना खुद जा रहे हैं ना किसी और को जाने दे रहे हैं। अवाम से क्यों डरते हैं? वो कह रही है इदारों की तरफ मत जाएं, अवाम की तरफ जाएं। तो अवाम की तरफ जाए ना जी। अवाम कह रहे हैं अवाम को इलेक्शन का हक देना जी। आईने पाकिस्तान कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन करें, आपका कोई इंटेंशन ही नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं सारे काम करो लेकिन इलेक्शन की बात मत करो। लेकिन अगर अदालत ये कहती है कि आप लोग बातचीत करें, पीटीआई ने क्या हतमी तौर पे बंद कर दी है बातचीत? नहीं, हमने कोई सुमम बुकमन तो नहीं है, अदालत ने हदायत नहीं की थी, ये मैं बता दूं। अदालत की एक एडवाइस थी, सजेशन थी, ये उस वक्त भी क्लियर था। तो अभी भी अगर अदालत की एक एडवाइस या सजेशन है तो सियासतदान तो बात ही करता है। सियासतदान क्या करता है? सियासतदान तो मतलब है केटू पे चढ़ के छलांग तो नहीं मारता, ना वो तोप बंदूक से लड़ता है ब्रिगेडियर साहब की तरह। सियासतदान का तो काम ही बात करना है, लेकिन बात का कोई रिजल्ट भी तो निकले। ओके, राइट। आप कह रहे हैं कि ऐसे कोई रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, हमने देखा है साथ साथ सिक्योरिटी के इशूज, शुमारी वज़ीरिस्तान और पारचना में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए अफसोसनाक, 6 फौजी जवान और 7 असातिज़ा शहीद हो गए। अगर ये ट्रेंड हम देख रहे हैं, एक स्पाइक देख रहे हैं, तो फिर क्या हम मुश्किल हो जाएगा ये इन्हीं हालात में इलेक्शन की तरफ जाना? देखें फरिया, बात यह कि हालात तो वाकई बहुत ख़राब हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। ख़ासतौर पर आज हमारे 6 फौजी जवान शहीद हुए हैं, 7 असातिज़ा, बहुत अफसोस का खबर है। लेकिन आई थिंक देखें, मुसल्लह फ़ौज तो अपना पूरा ऑपरेशन कर रही हैं, अनथक दिन रात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके सामने एक और ऑपरेशन हुआ है जिसमें वो इकबाल उर्फ बाली नाम का जो एक मारा गया है, उससे 3 दहशतगर्द मर गए जिसके 1 करोड़ हेड बनी थी उसके ऊपर। तो ये तो 100% 24 घंटे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और उसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ये पूरी कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आई फील कि ये खाली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरी सिविल सोसाइटी, पीपल ऑफ पाकिस्तान, एवरीबडी हैज टू बी टुगेदर एंड दे फाइटिंग एज अ नेशन इस प्रॉब्लम को जो टेररिज्म की हुई है, जो दुश्मन हमारे ऊपर डाली हुई है। और खासतौर सोशल मीडिया हैंडलर्स को कंट्रोल करने की जरूरत है, जो हमारे डिफरेंट इस पर कर रहे हैं, वो भी देखने की जरूरत है। ये एक अहम ऑपरेशन है, ये कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन है। क्या मतलब उनको हैंडल करने की जरूरत है? देखिए, ये सब पॉलिटिकल लीडर्स के अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, दे हैव टू बी गाइडेड
کہ ان ایڈورٹنٹلی وہ کتنا بڑا اینیمی کے نیریٹو کو فالو کر رہے ہیں. سو اگر if they want to express themselves اور ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اپنے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, تو پھر ہم کیسے, ہمیں برداشت نہیں پیدا کرنی چاہیے سننے کے لیے؟ نہیں, ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہمیں جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے میڈیا سیلز ہیں, ان کے ٹرولنگ کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. آپ بالکل ہیلدی کرٹیسزم ضرور کریں, بٹ اینی تھنگ ریلیٹڈ نیشنل سیکورٹی اینڈ سیکورٹی فورسز, آئی فیل یہ اس کی نہیں کرنے کی ضرورت. دنیا میں کسی جگہ, انڈیا کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, نو بڈی ٹاکس اباؤٹ دیئر آرم فورسز اینڈ دیئر نیشنل سیکورٹی ایشوز کے اوپر. تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. سیکنڈ پر یہ اس سے ریلیٹڈ آئی ایم ٹاکنگ, جو ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی الیکشن کے بارے میں, دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ کل ایک تو الیکشن کمیشن نے ریویو پٹیشن ڈالی ہے, اس کا ڈیسیژن ہونا ہے. نمبر 2 جو ان کا ڈیسیژن ہے 14 مئی کا, وہ بھی ہوگا. ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پورے 29 دن ویسٹ کر کے اس کے بعد لاسٹ ڈے کو پٹیشن ڈالی ہے, تاکہ ٹائم ویسٹ کیا ہے. اگر یہ شروع میں ڈال دیتے تو آج تک کلیئر ہو گیا تھا. سپریم کورٹ کین ناٹ چینج دیئر ڈیسیژن انلیس ریویو پٹیشن از فائلڈ, اور وہ ظاہر ہے کہ پٹیشن آپ ڈیسیژن آئی ہے اس کے اوپر کریں گے. سیکنڈ سوچنا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا پوائنٹ یہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن یا اس سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دیں. اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کی یہ اس کے بجٹ اناؤنس کرنے کے بعد اناؤنس کر دیں گے, اٹ از ورتھ اٹ, اسٹل اٹ ول بی مچ بیٹر پرپوزیشن, کیونکہ ان کے ارادے نہیں تھے. دے وانٹڈ ٹو گو ٹو اکتوبر, ابھی آپ جولائی اگست میں آ رہے ہیں. سو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پارٹیز کو میچورٹی, ذمہ داری دکھا کے ابھی بھی دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور ڈونٹ اس کو ابنڈن نہیں کریں جو آپ کو ڈسکشن ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی ضروری پرابلم ہے. آپ دیکھیں 14 تاریخ کو تو ہو نہیں سکتے ہیں, اگر 30 مئی کو جاتے ہیں کتنا ٹائم رہ جاتا ہے. ایک مہینے کے بعد اگر اوورال پورے پاکستان میں جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں, اٹ از ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ 30 جون کو ہو جائے. یہ میری اس کے بارے میں سجیشن ہے. 30 جون کو کیسے؟ 30 جون کو بجٹ اناؤنس کر کے اگر کر دیں تو دین یو گو فار اگست میں الیکشن, جولائی اگست میں الیکشن ہو جاتے ہیں, جو کہ یہ پورے ملک میں اکٹھے الیکشن کرنا از مچ بیٹر دین گوئنگ فار پنجاب کے پی کے, دین گوئنگ فار الیکشن. پورے سال الیکشن نہیں کراتے رہیں گے. دس واٹ آئی ایم سیئنگ, گورنمنٹ کو آپ بجٹ کے بعد فوراً اناؤنس کر دیں, جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم بجٹ ہمیں اناؤنس کرنے دیں. نہیں جون میں کر لینا, جون میں کریں گے نا, جون میں, جون کے بجٹ کے بعد اناؤنس کر دیں, جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم بجٹ اناؤنس کر لینے دیں ہمیں, تو دین یو گو فار الیکشن. جولائی میں الیکشن ہو جاتے ہیں, یا جون میں, یہ اگست میں ہو جائیں گے الیکشن, بٹ اوور آل اکٹھے ہو جائیں گے, مچ بیٹر دین گوئنگ فار انڈیپینڈنٹ الیکشن. سو یہاں تک تو عمران صاحب, جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے, جو وزیر صاحب کہہ رہے ہیں, یہاں تک تو بات ہو گئی تھی, لیکن پھر مسئلہ کدھر خراب ہوا ہے؟ دیکھیں مسئلہ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا, یا تو ان کی جو جن کو ڈیلیگیٹ کیا تھا نیگوسیشن کرنے کے لیے, وہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی, کیونکہ پی ٹی آئی تو جس موقف کے ساتھ آئی اسی موقف پہ کھڑی رہی, بج تو کیا نہیں. دیکھیں جب مذاکرات ہوتے ہیں آپ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, لیکن اس طرف سے کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوا. تو اب تو انہوں نے مذاکرات کو ایک طریقے سے کلوز. رانا صاحب آپ کی پارٹی کی طرف سے آ رہی تھی, وہ لوگ تو خاموشی سے کہہ رہے تھے کہ ہم جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو اندر کیا بات ہوئی, لیکن باہر تو پوری پوسچرنگ آپ نے کی تھی کہ ہم نے بات چیت کرنی نہیں ہے. نہیں ناٹ ایٹ آل. دیکھیں جب شہباز شریف صاحب نے, جو پی ڈی ایم کے جو منتخب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے جب ڈیلیگیٹ کر دیے لوگ ان مذاکرات کے لیے, تو گورنمنٹ کی ول تو آ گئی, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی انڈیویجول اوپینینز تھے, وہ تو انڈیویجول اوپینینز تھے اور ہوتے ہیں لوگوں کے, انہوں نے کیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ دار صاحب تو بڑے جو ہیں وہ مطمئن نظر آئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اس چیز پہ کنسنسس ہو گیا ہے کہ الیکشن جو ہیں پورے پاکستان میں ایک دن میں ہوں گے. اور پھر اگلے دن اسی وقت جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں سبمٹ کرانے کے لیے کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور آپ 14 مئی کو الیکشن کرائیں. تو دوسری سائڈ پہ آپٹمزم تھا, اور اس سائڈ پہ سپریم کورٹ کے پاس جانا تھا. تو ڈیفینیٹلی یہاں تو آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک جماعت پہلے باجوہ صاحب کی سن رہی تھی, انہوں نے ان کے کہنے پہ مشاورت پہ اسمبلیاں ڈیزالو کر لی. آج بھی وہ پہلے وہ انہی کی طاق میں رہے کہ ہمیں وہاں سے کوئی اشارہ آئے گا, جب وہاں سے نہیں آیا اب یہ ان کی طاق سپریم کورٹ کی طاق میں لگے ہوئے. باجوہ کی بات سننا کیا برا ہے آپ کی نظر میں؟ اگر وہ سن رہے تھے تو سننے دیں. اگر مجھے بتائیں یہ کوئی آئینی مشاورت ہے کہ اپوزیشن کا جو لیڈر ہے
وہ اپوزیشن کا لیڈر مشاورت کرے سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں یا نہ کروں یا میں الیکشن کیسے کراؤں. میرے خیال سے یہ آئین میں تو کہیں نہیں لکھا. یہ مشاورت جو اس دے طرح رہے کی ہیں ادھر بھی سوال ہو سکتا تھا سر. جی سوال ان سے بھی ہوا جا سکتا ہے جو مشاورت دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں. بالکل یہ سوال تو دونوں کا بنتا ہے, بالکل دونوں کا بنتا تو کریں نا, پھر دونوں سے کریں سوال. بالکل میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے ان کا بھی بنتا ہے ان کا بھی بنتا ہے. بس میرے شو پہ کریں گے سوال یا کچھ اس پہ ایکشن بھی لیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ جنرل مشرف کے اوپر بھی کارروائی کی تھی, اس کے بعد کی کہانی اب ساری ایکسپوز ہو چکی ہے. اور کس طریقے سے جو ہے وہ جب ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی ایک چیف کو تو پھر دھرنا پی ٹی آئی کا آ گیا, اور پھر ڈان لیگز آ گئی, اس کی بھی حقیقت آ گئی, اور پھر پی ٹی آئی کو لایا گیا. تو یہاں تو ہم تو آج تو شکر کرتے ہیں کہ یہ فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, اچھی بات ہے. اوکے, سو علی صاحب اس وقت جو یہ سب سے اہم بات ہے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کیا ہوا کیا تھا مذاکرات میں؟ کیا سب نے واقعی کہہ دیا کہ آپ بات ہی نہیں کرنی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ بالکل ہی بات نہ کرنے کا اندیا ہے, لیکن جو ٹائم فریم تھا کہ منگل والے دن تک اس کا کوئی رزلٹ نکلے, جب نہیں نکلا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے مناسب جانا اور اپنے چیئرمین, ہمارے چیئرمین صاحب کے مشورے پہ انہوں نے جو ہے اس کی رپورٹ آنریبل سپریم کورٹ میں جمع کی ہے. اور کل اگر محترم سپریم کورٹ میں یہ بات دوبارہ ڈسکس ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو پھر بیٹھ کے کوئی بات کرنی ہے, تو الٹیمیٹلی تو آپ کو اس کا پائیدار حل, سیاسی حل تو بیٹھ کے ہی نکلے گا, کیونکہ سپریم کورٹ سے جب فیصلہ آئے گا تو وہ ہوگا بڑا سخت. کیونکہ آئین جو ہے, آئین کسی کی طرف دیکھ کے کسی کے چہرے کے تاثرات کو پڑھ کے فیصلہ نہیں آتا, اس پہ آئین کے مطابق فیصلہ آتا ہے. آرٹیکل 190 کے تحت سب ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز, اور ایگزیکٹو میں سب آتے ہیں, سول آرمڈ فورسز بھی آتی ہیں, بیوروکریسی بھی آتی ہے, پولیس والے سارے, الیکشن کمیشن آف پاکستان سارے لوگ آتے ہیں. ان کو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ان کو جانا پڑے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر پولیٹیکل فورسز اس کا کوئی پراپر حل نکالیں. اور ایک اپرچونٹی کریٹ کریں. بات اگر جون میں آ گئی تھی, اس کے بعد اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کی, اس پہ کیوں اعتراض تھا؟ دیکھیں, پریکٹیکلی سپیکنگ تو اس وقت مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی حکومت کی تو رہی 2, 2.5, پونے 3 مہینے رہ گئے, تو سال ویسے بھی گزر گیا ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا سسٹم اور ایسا حل نکلے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن پہ الیکشن ہو تو ان کو پھر اس کو تھوڑا ارلی کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ تو جو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں صوبائی, وہ ٹائم فریم ایسا آ گیا ہے کہ جنرل الیکشن کے قریب ہے. اگر یہ اسمبلی کوئی سال 1.5 سال پہلے کوئی وزیر اعلیٰ اس کے پاس آئینی اختیار ہے وہ توڑ دے, تو کیا ہم اس کو 5 سال تک لٹکائے رکھیں گے کہ آپ کے پاس فائنینسز نہیں ہیں؟ یہ بالکل ان لاجیکل بات ہے. فائنینس اویلیبل ہے, آپ کے پاس وہ فگرز وہاں وزارت خزانہ کی طرف سے باقاعدہ کوٹ ہوئی اور اس پہ تھریڈ بیس ڈسکشن ہوئی کہ 0.1% سے بھی کم ہے پراپر جو آپ کا بجٹ ہے اس سے یہ جو اس وقت لگ رہا ہے. اور نیوکلیئر اسٹیٹ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پرسنل جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے. اصل میں ول کی کمی ہے, انٹینشن کی کمی ہے. عوام کے پاس جانا جو ہے وہ ان کو اس وقت جان جوکھوں کا کھیل لگ رہا ہے, کیونکہ عوام ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ ان کو پتہ ہے. آج ایک تو خان صاحب ویل چیئر پر پیش ہوئے عدالت میں. میرا بالکل یہ اوپینین ہے کہ ہائی کورٹ کو ان کو ریلیف دینا چاہیے. سب کی آنکھوں کے سامنے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے, سب کو پتا ہے کہ ایک شخص زخمی ہے, مسئلہ ہے. ڈاکٹرز کی رپورٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے, سرکاری ڈاکٹر سے چاہیے تو سرکاری ڈاکٹر سے کروائے اس کا پروسیجر, لیکن بہرحال اب ہم جس صدی میں بیٹھے ہیں اس پہ ریلیف دیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب نے ایک غیر رسمی گفتگو وہاں پر جو کی ہے, اب وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اس پہ ہم بات کریں گے, کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ان کے اوپینین یقیناً, لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو اب شاید پرابلمیٹک ہونا شروع ہو رہی ہیں. خان صاحب نے کہا میرے مقدموں میں تیزی سے اضافہ کیا جا رہا ہے, ڈبل سینچری جلد مکمل ہو جائے گی. کرکٹ میں تو 170 تک ہی پہنچا تھا, ڈبل سینچری نہیں ہوئی تھی. ہمارے مذاکرات ٹی ٹی پی نہیں بلکہ نئی افغان حکومت سے ہوئے تھے. ٹی ٹی پی وہاں سے آپریٹ کر رہی تھی, ہم نے کہا کہ لوگوں کو واپس بھیجیں. ہماری بات چل رہی تھی کہ حکومت ہی چلی گئی, پی ڈی ایم حکومت نے آ کر پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فیض حمید سے بھی اوپر سے آیا تھا.
علی محمد خان صاحب، یہ اب آپ نے خود کہا دس از اے نیوکلیئر اسٹیٹ، اس حوالے سے فارمر پرائم منسٹر کو کیا اس قدر سینسٹیو باتوں پہ یوں بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں کچھ باتیں صافی برادری وہاں ہوتی ہے، میں بھی وہی تھا، ہائی کورٹ میں خان صاحب کے پیچھے ہی میں کھڑا تھا جب وہ گفتگو کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے سوالات کانوں ہوتے سے ہیں ان سنی؟ کے، سوالات ہوتے ہیں جو ان کو جوابات جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں، وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کینڈیڈ ہوتی ہیں، اس میں انہوں نے ایک اور بھی بڑی اہم بات کی، وہ شاید نئی کوٹ ہوئی، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ عمران خان صاحب نے سیکیورٹی پہ وہاں تھوڑی ڈسکشن ہوئی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہمارے وکلاء کی، کہ جو بہت زیادہ پولیس ڈپلائی کی ہے گورنمنٹ نے، تو اس پہ محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کم کریں، کل کو خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ پھر ہمارے وہ کہیں گے کہ آپ نے منع کیا تھا۔ تو یہاں ہماری طرف سے یہ بات ہوئی کہ وہ سیکیورٹی کے لیے ہو نا، صرف لوگوں کو ایک پریشرائز کرنے کے لیے یا دہشت زدہ کرنے کے لیے تو نہیں۔ تو اس دوران خان صاحب نے ایک بات کی جو شاید بہت لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، اور میں ساتھ تھا تو میں نے سنی، انہوں نے یہ کہا کہ اصل تھریٹ تو راستے میں ہے، کہ 4 گھنٹے جب سابق وزیر اعظم آتا ہے اور 4 گھنٹے یہاں سے واپس جاتا ہے تو آپ اپنے سابق وزیر اعظم کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو صرف عمران خان اسپیسیفک اس سارے ایشو کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ چیئرمین عمران خان ہیں تحریک انصاف کے، بٹ ہی از دا ایکس پرائم منسٹر آف دس نیوکلیئر اسٹیٹ اینڈ دس واز دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ آرگنز دیٹ اٹس ایکس پرائم منسٹر واز اٹیکڈ۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اللہ سیوڈ ہز لائف، بٹ آپ مجھے فریحہ ادریس صاحب آپ بتائیں یا بریگیڈیئر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو اسٹیٹ آرگنز کی وہ ایمرجنسی ان میں نظر آ رہی ہے، وہ ارجنسی کہ میرے سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا ہے، وہ ملک جو پہلے ہی 2 سابق وزرائے اعظم اس طرح کے حملوں میں گوا چکا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کا بندوبست ہو، آپ اس کو بار بار ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بھی چیز، پاکستان کا سابق وزیر اعظم ملک میں اپنے بدن پہ اس ملک کے لیے گولیاں کھا کے ویل چیئر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ عدالت میں آ رہا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ رائٹ، اب آپ نے 22 کروڑ عوام کے بریگیڈیئر 22 صاحب کروڑ سے، عوام کے چیف ایگزیکٹو کی کوئی عزت نہیں ہے، Right. کوئی اس کی زندگی کی سینکٹیٹی نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، اتنی تو اس عہدے کو عزت دینا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے ویسے زخمی حالت میں کم از کم عدالت کے قریب آ میں سکے۔ ہمیشہ موونگ فارورڈ پہ عدالت جاتی کے ہوں، میں احاطے کے I'm باہر not one گاڑی of سے those اتار journalists کے ان کی جو زندگی بلا کو وجہ کی خطرے میں تنقید ڈال کریں، کے لیکن ویل چیئر سر پہ اٹھانا پڑا۔ ادھر ہی بیٹھ کے جہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ بھی شاید میرے شو میں ہوتے ہوں گے، یہی بات کہتی تھی پی ایم ایل این ایگزیکٹلی جو آپ آج شکوہ کر رہے ہیں نا، اور صحیح کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی یہی بات کرتے تھے۔ بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ یہاں پہ ایکچولی اٹیک ہوا، سب کے سامنے ہوا، اس کے بعد کون سی سیریسنس تھی؟ جو علی صاحب کا شکوہ ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ بات پہ میں خود بھی کہوں گا کہ پرائم منسٹر پاکستان ایکس رہے ہیں، ان کو پوری سیکورٹی جو ان کو بلو بک میں دینی چاہیے، بلکہ ایکسیس اسٹوری بیکاز ہی واز اٹیکڈ، ہز لائف واز تھریٹنڈ، از اسٹل تھریٹنڈ، اور دے دو ہارم کے ورچوئل کانفرنس آپ کے سامنے ہے، اس میں وائی کانٹ ہی بی اپیئرڈ؟ آپ 4 گھنٹے لانا، 4 گھنٹے واپس جانا، اٹ از اے بگ سیکورٹی ہیزارڈ، اینڈ آئی ڈو ایگری کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بھی ہے۔ کل کو کوئی بات ہوگی تو دین دے ول ہیو ٹو اون دی رسپانسبلٹی۔ سیکنڈ بات دیکھیں، یہ جو عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی یہ بہت غیر ذمہ دار تھی، یہ کبھی ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی 100 چیزیں پرائم منسٹر، چیف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی، فارن منسٹر، پرائم منسٹر، بہت چیزیں آپس میں ڈسکشن کی ہوتی ہیں، اور اس لیے آپ اوتھ بھی لیتے ہیں کہ میں غیر ضروری نیشنل سیکورٹی ایشوز جو ہیں یہ کسی سے میں کمیونیکیٹ نہیں کروں گا۔ تو آپ اگر انہوں نے کوئی ایک کٹ سی ایسے بات کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر دی ہوگی، ہمارے پاس اکنامک کرنچ ہے اس لیے کہ 1200 ارب روپے کا 4 سال سے ہم اس پہ کرنچ لگایا ہوا ہے، اور ڈالر 110 سے 290 تک چلا گیا ہے۔ بٹ ون تھنگ ویری کلیئر، دیکھیں آپریشنل ریڈینس، آپریشن ٹریننگ، نو کمپرومائز۔ میں فوج میں رہا ہوں، ہماری یہ جو پروفیشنل تیاری ہوتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے گاڑیوں میں ٹینک فل اور پیچھے کینس ریزرو جو اسپیسیفائڈ ہے میں بتانا نہیں چاہتا، دیر آلویز ریڈی۔ پھر ہمارے جو آپریشن وار ریڈینس ہے، وار ریزروز ہیں، کتنے مہینے کے ہیں۔ I'm sure علی صاحب یہ آپ سے اگری کریں گے اس پہ، وہ کہہ رہے ہیں میں وہیں This is what I'm saying۔ ہاں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے بھی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ۔
نہیں یہ ڈسکشن ہوئی ہے میرے خیال میں، آج تو کافی ٹی وی پہ چلتا رہا، میں نے سنا نہیں ہے، لیکن اس کی بات ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے حامد میر نے بات کی رسپانسبل، نسیم زارا نے کی، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. بیکاز آئی نو آپ ہمیشہ اپنے پرنسپل پہ ہی بات کرتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ دوبارہ اگر کوشچن کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے آپ تو وہیں پہ تھے، یہ چلے جو بھی بات چیت ہوئی جنرل باجوہ کی اور فارمر پرائم منسٹر کی، جو بھی بات چیت ہوئی فارمر پرائم منسٹر کو نہیں کرنی چاہیے تھی. سر جرنلسٹ کرتا ہے کرنے تھے، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی پبلکلی. دیکھیں کینڈیڈلی آپ بہت سی چیزیں آپ کو بھی، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، وہ آپ کر دیتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کچھ چیزوں پہ سب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے ہمارا ملک اس وقت کافی ایک مخدوش صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. اکنامکلی ہم سب کے لیے المیہ ہے کہ ہمارا ملک 75 سال پہلے آزاد ہوا، اور جس ملک کے ساتھ ہم اکٹھے آزاد ہوئے وہ 500 ارب کے خزانے پہ بیٹھا ہے ڈالر کے، اور ہم 3-4 ارب پہ بیٹھے ہیں. ہم سے تو 3-3.5 سال کا سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن عمران صاحب کی جماعت سے آپ پوچھیں 30-35 سال کا، بریگیڈیئر صاحب سے پوچھیں، ان کے بھی لوگ 30-35 سال یہ لوگ بھی بیٹھے رہے ہیں. ہم تو معصوم سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور سارا توفوں کا رخ ہماری طرف ہے. ہمارا بندہ گولیاں کھا کے بھی ویل چیئر پہ آ کے آپ کے ملک کے لیے اپنی قربانی دے رہا ہے. 22 کروڑ عوام کا لیڈر ہے. اس کا مجھے رانا صاحب جواب دیں، مجھے بریک پہ جانے میں معذرت چاہتی ہوں کہ مخل ہوئی، لیکن رانا صاحب یہ سوال جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی کیا، جو علی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ڈو یو ایگری کہ سیکیورٹی دینی چاہیے خان صاحب کو، اننیسیسری رسک میں نہیں آنا چاہیے؟ یہاں پہ تو آپ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں. جب پی ایم وہ کرتی تھی پی ٹی آئی وہ بھی غلط تھا، آج آپ لوگ کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. دیکھیں اس میں جو زخم لگے عمران خان صاحب کو، اس کو کہا گیا کہ 4 گولیاں لگی ہیں. دیکھیں اس پہ ابہام یا کامنٹری کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کہ عمران خان صاحب نے پرائیویٹ ادارے سے اپنا اس کا میڈیکل لیگل کرایا، جو کہ ایک لیگل طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سرکاری ہسپتال سے کراتے ہیں. تب پی ٹی آئی کی ان کی اپنی حکومت تھی، انہوں نے نہیں کرایا. رانا صاحب ایک جگہ پہ انسیڈنٹ ہوا، گولیاں چلی، گولیاں لگیں، بندے مرے، اس سے یہ تو آپ سیاسی بیانات ہو گئے کہ 4 لگی کہ 3 لگی کہ 2 لگی. دیکھیں میں پھر ریپیٹ کروں گا، انہوں نے کہا کہ 4 گولیاں لگی، لیکن انہوں نے میڈیکل لیگل نہیں کرایا، جو لیگل طریقہ ہے کہ آپ سرکاری کسی ہسپتال سے میڈیکل لیگل کراتے ہیں. انہوں نے پرائیویٹ اپنے ہسپتال سے یا کہیں اور سے انہوں نے وہ اپنا رپورٹ دکھائی. اس سے ابہام پیدا ہوا. انہوں نے سکپ کیا جو لیگل پروسیس ہے، موجود ہے اس طرح کے وقوعوں کے اوپر. اگر وہ پروسیس فالو کر لیتے تو کوئی فنگر پوائنٹنگ نہ کرتا، کوئی سیاست اس پہ نہ کرتا، کوئی اس کو اوپر گنجائش نہیں تھی کامنٹ کرنے کی. لیکن انہوں نے خود وہ لوپ ہول چھوڑا جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس پہ بھی اتنا ہی ابہام ہے. نہیں دیکھیں پلیٹلیٹس کے اوپر ڈیفرنٹ ہے. پلیٹلیٹس کے اوپر یاسمین راشد صاحبہ روز پریس کانفرنس کرتی تھی، جو ہیلتھ منسٹر ہے. نواز شریف صاحب حکومت پنجاب سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرتے تھے، وہیں سے رپورٹس بنتی تھی. شوکت خانم کا بھی جو ڈاکٹر ہے وہ کون سی سرکاری ہسپتال سے آ رہی ہیں میڈیکل رپورٹ؟ سرکاری ہسپتال سے عمران خان صاحب نے ابھی بھی جو ایکس رے یا جو بھی جمع کرائی رپورٹ، وہ پرائیویٹ ہسپتال کی تھی. اس لیے پھر ان کے اوپر یہ اس پوائنٹ آف ویو پہ لوگ بات چیت کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں. ہاسپٹل کی رپورٹس ہی ڈالتے ہیں. سر اگر آپ لوگوں نے تکلیف گزری ہے، یو شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. نہیں دیکھیں میں یہ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی کی بھی بیماری کے اوپر جو ہے وہ سیاست یا کامنٹری نہیں ہونی چاہیے. ہم نے تو کلثوم نواز کا جو انسیڈنٹ ہے وہ بھگتا، ہم نے تو یہ فیس کی چیزیں. لیکن جب آپ لیگل پروسیس کو سکپ کرتے ہیں تو اس پہ لوگ پھر obviously پھر بات چیت کریں گے. پہ آنے پہ مذاق کیوں اڑایا؟ اگر آپ نے بھگتا اور تکلیف کی ہوئی اور سمجھا، ہم نے اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا، ہم آج بھی کنڈیم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایسا تاثر آ رہا ہے کہ وہ ویل چیئر سے سیاسی مفاد لینا چاہ رہے ہیں، اور کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. اگر پی ایم ایل این کو پی ایم ایل این کی تکلیف نظر آئے گی، پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی نظر آئے گی. یہ اب ڈویژن لائنز بن گئی ہیں پاکستان میں. نہیں دیکھیں ہم دعاگو ہیں کہ وہ جلدی ریکور کریں، ان کو اللہ صحت دے عمران خان صاحب کو. لیکن آپ ان کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ اپنی بیماری پہ، زخم پہ آپ سیاست کرنا چاہیں گے، اگر آپ قتل کے الزام دوسروں کے اوپر لگائیں گے تو پھر ریاکشن آئے گا نا. کوئی اگر ایویڈنس نہیں ہے، میڈیکل لیگل رپورٹ آپ سکپ کرتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد اہم ڈیولپمنٹ ہے بھارت کے حوالے سے. ہمارے فارن منسٹر وہاں پر موجود ہیں. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. بھارت ایک جانب مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے
تو دوسری جانب اسی کشمیر کی سرزمین پر چند ہفتے بعد G20 ٹورزم ورکنگ گروپ کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ بھارت اس اجلاس کے ذریعے یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ G20 ممالک مقبوضہ کشمیر پر جاری اس کے غیر قانونی قبضے کو درست سمجھتے ہیں اور اس معاملے میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ G20 ممالک میں سعودی عرب، ترکی اور چین جیسے پاکستان کے دوست ممالک بھی شامل ہیں اور بھارت مقبوضہ کشمیر میں اجلاس بلا کر انہی ممالک کی مسئلہ کشمیر کی حیثیت کی تبدیلی پر مہر لگوانے کی سازش کر رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے ان مذموم مقاصد کی پرزور مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اس حوالے سے رد عمل میں کہا ہے کہ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اجلاس بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کی تازہ ترین اقدامات کی کڑی ہے۔ اسی طرح کے اجلاس جموں و کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہونے کی حقیقت کو چھپا نہیں سکتے۔ مقبوضہ کشمیر 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈا پر موجود ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ذمہ دار رکن کے طور پر کام کرنے سے قاصر ہے۔ بھارت کے اس اقدام کے بعد پاکستان یہ امید رکھتا ہے کہ ہمارے دوست ممالک اس اجلاس میں شرکت سے گریز کریں گے تاکہ بھارت کے کشمیر میں جاری مظالم کو بے نقاب کیا جا سکے۔ بھارت اب تک کشمیر میں کیا کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر چکا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری سلائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام کی ایک ریکیپ جسٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ اگست 2019 سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں 36 صحافیوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ باقی ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو ایک جانب بھارت اس طرح کے متنازع اجلاس بلا رہا ہے تو دوسری جانب ہم نے یہ ڈیولپمنٹ بھی دیکھی ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آج گوا میں موجود ہیں۔ بلاول بھٹو ماضی میں نریندر مودی پر کڑی تنقید بھی کر چکے ہیں اور بھارت میں میڈیا نے ان کے ساتھ جارحانہ رویہ بھی رکھا۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو آج کا جو دورہ ہے، کیا اس کا بھی کوئی اثر پڑے گا اس معاملے پر؟ اور جو G20 ممالک کے ٹورزم ورکنگ گروپ کا اجلاس سری نگر میں بلایا ہے بھارت نے، اس کے ذریعے کیا جاری جو مظالم ہیں کشمیر میں، کیا ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی؟ فریہ، پہلی تو بات ہے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جو اس وقت جو سمٹ ہو رہی ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ ہی کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ وہ SCO کے فورم سے ہو رہی ہے۔ تو یہ براہ راست پاکستان بھارت کا جو اس وقت نقطہ نظر ہے بالخصوص کشمیر کے اوپر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو کیا ہے وہ نہ صرف قانونی طور کے اوپر بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک بہت بڑے جرم کے مترادف ہے۔ رہی بات یہ کہ کیا پاکستان کو اس میں شمولیت کرنی چاہیے تھی یا نہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو SCO کا فریم ورک ہے جس میں چین اور روس کی سربراہی ہے، وہ علاقائی تعاون کی ایک اہم تنظیم بنے گی اور اس میں پاکستان کی شراکت داری ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کرے گی۔ دیکھیں، اس کے علاوہ بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہندوستان میں یہ سمٹ ہو رہی ہے۔ آپ SCO کے ایک بہت اہم ممبر ہیں اور آپ نے بڑی تگ و دو کے بعد جو ہے SCO کے اندر ممبرشپ یا شمولیت اختیار کی ہے، اور کیونکہ یہ کنسنسس فورم ہے اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی وجہ سے یہ ایک فعال فورم جو ہے ہندوستان کی وجہ سے جو ہے ایک غیر فعال حقیقت میں تبدیل ہو جائے۔ رہی بات G20 کی، تو G20 کے اندر جو ہندوستان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ آپ نے کہا، ان کی طرف سے سازش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو وہ ہندوستانی جو ہے ریاست، ہندوستانی جو ہے ریاست کا حصے کے طور پر دکھا سکیں، اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ G20 کی جو سمٹ ہے وہاں کی جائے۔ لیکن اس وقت 2-3 چیزیں جو G20 کے ممالک ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کشمیر جو ہے ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور کشمیر کے اوپر آئندہ اس خطے کے اندر جنگ ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنی بھی جو کارگزاری گزری ہے جس میں جنگی طور کے اوپر جنگی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ساز و سامان کے اندر اضافہ ہوا ہے یا آپ کے پاس جنگی ٹیمپریچر اس کے اندر اضافہ ہوا، اس کے اندر کشمیر کسی صورت بھی جو ہے پسے پش نہیں ڈالا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں تجارت کا ہب بنے اور G20 یعنی کہ ہندوستان کی معیشت جو ہے آگے جائے، تو ہندوستان کی معیشت بھی آگے نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ اپنے علاقائی معاملات کو طے نہیں کرتی ہے، اور بالخصوص تقسیم ہند کو جو ابھی تک نامکمل ہے، جب تک کہ کشمیر کا فیصلہ پاکستان اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق نہیں ہوتا، کیونکہ تقسیم ہند کی اس اصول کے اوپر کی تھی کہ مسلمان جو اکثریت کے علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس جائیں گے اور جو ہندو اکثریت کے علاقے ہیں وہ ہندوؤں کے پاس جائیں گے، اور اس کے بعد
प्रिंसिपल के तहत ही किया गया। अगर आप उस प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं और बैन अवी और करारदादों के बावजूद, बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा के एक तरह से हिस्सेदार होने के बावजूद ये काम करते हैं, तो उससे ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं होते। और ना ही G20 की जो सोच है कि हिंदुस्तान एक इलाकाई ताकत बनकर निकलेगा, अगर वो कश्मीर को इस तरह हल करने की कोशिश करते तो ये मुमकिन नहीं है। राइट। सो ब्रिगेडियर साहब, एक तो PTI की तरफ से मुखालिफत थोड़ा सा हमें मिक्स लग रहा है। सॉरी साहब, मैं उस पर आपसे सवाल करूंगी। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कश्मीर के हवाले से कंसिस्टेंट पॉलिसी है, लेकिन भारत को जो अज़ाइम है वो कोशिश करता जा रहा है कि उनको अचीव करता जाए। सो अब एंगेजमेंट इज गुड, लेकिन हतमी नतीजा क्या निकलता देख रहे हैं आप? देखें, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। मैन इवेंट टू प्रमोट होकर सबसे पहले वो कश्मीर में गए, वहाँ जाके उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि कश्मीर के ऊपर हमारी पॉलिसी में कभी कोई चेंज नहीं आ सकती, ना कश्मीर इंडिया का था और ना रहेगा। सेकंड, उन्होंने बात की कि हमारी ट्रुप्स जो है बड़ी बैटल हार्डेंड एंड वी आर ऑलवेज रेडी, हमारे मिनिमम स्ट्रेटजिकल एंड डेटा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से हमें कोई फिक्र नहीं है, हमारी मर्दाल टेक्नोलॉजी बड़ी तेज है। इसके साथ अब देखें, ये SCO ने ही हैज़ गॉन टू अटेंड SCO, जो कि जिसमें रशिया, चाइना, उसके साथ फिर आपके 4-5 सेंट्रल कंट्रीज हैं। ये इंडिया की चाल थी कि हम पाकिस्तान ना जाए, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए। और अगर आज फॉरेन मिनिस्टर हमारे ना अटेंड करते तो जो जुलाई में हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं इंडिया में, उसके लिए एजेंडा बना था, उसमें भी पाकिस्तान को ना इन्वाइट किया जाता तो पाकिस्तान आइसोलेट हो जाता। सेकंड ये कि पाकिस्तान ने पॉलिसी बड़ी क्लियर वहाँ रखी है, ही इज नॉट मीटिंग इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, ही इज नॉट मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नंबर 2, फिर वहाँ पर इस वक्त जो हालात है, रशिया भी आ रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, चाइना के आ रहे हैं, यूक्रेन वॉर है, इट विल वेरी गुड इंटरएक्शन नॉट ओनली विद 8 कंट्रीज, और इसमें ऑब्जर्वर बहुत होते हैं, उनके साथ भी मुज़ाकरात होती हैं। फिर इसके साथ ये देखते हैं कि आपको चांस मिलेगा, अपना मौक़िफ़ दे देगा, जैसे कि हमने पहले देखा कि व्हेनेवर यू गेट अ चांस तो आप अपना मौक़िफ़ भी दे सकते हैं वहाँ। बिल्कुल, तो ये हम इंडिया में नहीं गए हैं, वी आर अटेंडिंग SCO विच इज़ अ वेरी गुड फॉर्म। पाकिस्तान ने ये भी बताया कि हम उसके चार्टर्ड की एक्सेप्ट करते हैं, वी टेक इट वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन जो पॉलिसी है SCO की हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, वी फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम विजिट था और होना चाहिए। इंडियन को बड़े तकलीफ हो रही है, बल्कि उनको बड़ी प्रॉब्लम है कि फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने इंडिया को कहा कि ये गुजरात का बुचर है, ही इज कमिंग, दे टॉकिंग अलाउड, आई वाज इन इंडियन चैनल। सो ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मूव था जो जाना चाहिए था, बट इट गॉट नथिंग टू विद पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, दैट विल नेवर बी नॉर्मलाइज टिल द टाइम वो जो एब्रोगेट किए थे। तो उस समिट से क्या होगा उससे भी बात करते हैं, बट लेट मी कम टू अली साहब। अली साहब, फवाद हुसैन साहब ने चौधरी फवाद ने ये ट्वीट की है कि स्ट्रांगली कंडेम FM विजिट ऑफ गोवा, पार्टिसिपेशन वुड हैव बीन पॉसिबल ऑन वीडियो, बट प्रॉब्लम इज यू पीपल आर इन लव with Modi and you are ready to disregard atrocities committed by Modi Janta in Kashmir and hardships Muslims of India and minorities to make Modi Janta happy. So इल्ज़ाम लगाया है आपने भारत को खुश करने का बिलावल भुट्टो पर, लेकिन जो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि ये ठीक किया उन्होंने विजिट, उनको भी देख लीजिए जरा। पाकिस्तान SCO का मेंबर है और SCO एक इम्पोर्टेंट फोरम है। अगर हमने यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन हासिल करनी है तो ये इम्पोर्टेंट फोरम है और इस फोरम को हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने खित्ते की बेटी के लिए। तो अगर गए हैं एक मल्टीलैटरल फोरम के लिए तो मेरी नज़र में कोई हर्ज नहीं। अली साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, इस पे जो अहम मौक़िफ़ है वो हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब का ही होगा और मेरा नहीं ख्याल कि वो इसके इतने हक में है। उसकी रीज़न ये है कि माजी में भी इवन ये बिलावल साहब खुद और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वगैरह भी ये बात कर चुके थे कि इमरान खान साहब ने खुदा न खास्ता हमने कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इस तरह की एक चीज़ें उन्होंने की। तो अब इस पे ये देखना होगा कि ये जो बिलावल साहब गए हैं इससे आपने गेन कितना करना है, लूज कितना करना है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि SCO है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जाहिर है अब उसकी प्लेस इंडिया है, लेकिन आपने उसको मिस नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर
जो आपका एक शेयरक है, आप इसको भी देखें ना कि आपके इस जाने से आपको फायदा कितना होगा, इकोनॉमिक जो भी गेन्स आप के रडार पे हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक आपका बहुत बड़ा आपका एक जिम्मेदारी भी है, आपकी कमिटमेंट है, हम सबकी कमिटमेंट है, कश्मीरी बरादरी से कमिटमेंट है। 75 साल से नामुकम्मल एजेंडा है, जो मारिया साहिबा ने भी इस पे एक बात की कि नामुकम्मल एजेंडा है तकसीम का, हम सब इसको इसी तरह से मानते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अब ये चले गए हैं वहां, ये कश्मीर पे क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, और क्या इसका पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब का इस तरह से वहां जाना कश्मीर में, खासकर मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी बरादरी उसको कैसे लेगी, और क्या जाने से पहले उन्होंने कश्मीरी जो हमारी लीडरशिप है उनको यहाँ पे जो है आज़ाद कश्मीर में एतमाद में लेने की कोशिश की है, या कोई कंसेंसस बनाने की कोशिश की है, या जिस तरह पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, ये एंजॉइंग मिसाल वो जा रहे हैं, इनको भी अच्छा लगा है कि चलो मैं वहां भी हो आता हूं। तो इस पे ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको बड़ा देख भाल के बड़ा बचा के जाना चाहिए था। बहुत बड़ा स्टेप है, अब देखा जाएगा कि वहां से वापस लेके क्या आते हैं। डॉक्टर मारिया, भारत G20 ममालिक के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इजलास के हवाले से आपने देखा कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी है, बट इज दैट इनफ? देखिए, ये यकीनी तौर पे काफी नहीं है, क्योंकि कश्मीर एक जिंदा मसला है। इसके लिए हमें ज्यादा अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और इसको हम इतनी आसानी से नहीं करने दे सकते, क्योंकि अगर आप ये करते हैं और इसके बाद आप जो है ना जमीनी सूरत हाल पे ना बैनुल अक़वामी सतह पे आवाज उठाते हैं, तो फिर आप एक तरह से डी फैक्टो एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं, जो पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है और ना पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। इसलिए आपकी फॉरेन पॉलिसी को ज्यादा मुतहरिक होना पड़ेगा। ये इस वक्त इतनी मुतहरिक नहीं है कश्मीर के मामले पे जिस तरीके से पहले रही है या जितनी इसके ऊपर रहनी चाहिए। So 5 अगस्त को अभी भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि रिवोक करे इंडिया? देखिए, 5 अगस्त तो एक गैर कानूनी हरकत है हिंदुस्तान की तरफ से। ये ऐसी बात है कि आप कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास कर दें जिसमें तकसीम हिंद का जो असूल है, जिसके तहत दोनों ममालिक तय पाए हैं, उसके ऊपर आप सुपरसीड करें। ये ऐसे तो मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब ये टेरिटरीज इनका आपके साथ इलाक हो जाता। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1947 और 1949 के वक्त मौजूद ही नहीं थी, जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में गए। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इलाक को के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते, क्योंकि स्टेप से। ठीक, हमारा वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, अली मोहम्मद खान, उससे पहले राना एहसान। यकीनन कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ कंसिस्टेंट है। कहाँ पर कोताही हुई, क्या मामला गलत लगा, इसके ऊपर बहस कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एक बैकबोन है इस पूरे के पूरे इशू की, उसके हवाले से पाकिस्तान ने कभी भी अपने मौक़िफ़ में नरमी नहीं की और यही बात अभी भी की जा रही है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।